بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں، کریم اتنا لاوارث نہیں ہے۔ جی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، آیات کو جھٹلائے، آیات کو جھٹلانا سورہ القمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے سید موعظ حسن اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے جس میں جو شخص بات کر رہا ہے ان کا نام مفتی عبدالوحید ہے، اور یہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا۔ فی الحال آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے۔ محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں۔ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوف شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے ہے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے ہے جو ابھی زیر تعمیر ہے۔ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے ہے، یہ انڈر۔ تو جناب، ابھی جو آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی، اس میں جو شخص موجود ہے جو بات کر رہے ہیں، ان کا نام ہے مفتی عبدالوحید صاحب۔ بیسیکلی ان سے ایک بندہ ایک کوشچن پوچھتا ہے، ایک سوال پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب، کیا میں رمضان المبارک میں ثواب کی نیت سے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ اب اس کے جواب میں مفتی صاحب جو ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو خود ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ اپنے لیے گمراہی کا راستہ کھولتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کسی بھی بندے کو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھے گا تو ان لوگوں کے جو فرقوں کا انہوں نے بازار ایک لگایا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ترجمے ہوتے ہیں، یہ جو ابھی نیا عالم دین بن رہا ہوتا ہے، جو ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے عالم دین کی، جو ابھی عالم دین بن رہا ہوتا ہے، یہ ترجمے ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ترجمہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ابھی عالم دین بن رہے ہیں، عالم دین کی پڑھائی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہوتا تو آپ اس قسم کا فتویٰ کبھی جاری نہیں کرتے۔ اب آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس بات کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، اور میں جانتا بھی نہیں ہوں کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ نے جو یہ ڈنکے کی چوٹ پر فتویٰ دیا ہے کہ قرآن پاک کو اگر عام انسان ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو وہ اس کے لیے گمراہی کا راستہ کھولے گا، لیکن قرآن پاک میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ میں نے جس قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے اس میں تو یہ بات کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی کہ اگر کوئی عام بندہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو وہ گمراہی کی طرف نکل جائے گا، اس کے لیے گمراہی کے راستے کھل جائیں گے۔ اگر آپ کو قرآن پاک کی ہسٹری کے بارے میں پتا ہو تو یہ قرآن پاک نازل ہی ان پڑھ لوگوں کے لیے ہوا تھا، کیونکہ جو پہلی وحی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ لفظ اقرا تھا، یعنی کہ پڑھو۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ قرآن پاک کو پڑھنے کی اجازت اللہ رب العزت نے اس پہلی وحی کے ذریعے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی کہ لوگ اس چیز کو پڑھیں، لوگ اس قرآن کو پڑھیں تاکہ انہیں نصیحت ملے۔ اگر آپ کو میری یہ بات بھی نہیں سمجھ آ رہی تو میں آپ کو دوسرا ریفرنس بھی دے سکتا ہوں، سورہ القمر۔ سورہ القمر میں 4 بار اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب اس کا ترجمہ آپ کو پتا ہوگا، اگر نہیں پتا تو میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے نازل کیا۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی اسے پڑھنے والا؟ ہے کوئی اس کا علم حاصل کرنے والا؟ اور اس سورہ مبارکہ میں 4 مقامات پہ اللہ رب العزت نے
اس چیز کی طرف انسانوں کا رجحان بڑھایا کہ آپ قرآن پڑھیں تاکہ آپ کو نصیحت حاصل ہو. اور اگر آپ اس پوری سورت کا ترجمہ پڑھیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کیوں بار بار ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو نصیحت کے لیے نازل کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اس پوری سورہ کے اندر سب سے پہلے حضرت نوح کی قوم کا ذکر ہوا، اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہوا، اس کے بعد قوم سمود کا ذکر ہوا، اور ان تینوں قوموں کے ذکر ہونے کے بعد فوراً یہ آیت ریپیٹ ہوئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس کتاب کو نصیحت کے لیے نازل کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. تو مفتی صاحب آپ نے جو یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو وہ اپنے لیے گمراہی کا راستہ کھولے گا، تو یہ آپ نے فتویٰ کس علوم کے بحاف پر دیا؟ کیونکہ ایک عالم ایک مفتی بننے کے لیے کم سے کم 14 سے 16 علوم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کی سب سے پہلا اسٹیپ قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا ہے کہ اسے یہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ سمجھ آنا چاہیے، اسے قرآن پاک کی تفسیر پتہ ہونا چاہیے تاکہ آگے جا کر وہ بڑے سے بڑے مسئلے مسائل حل کر سکے. اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب کہ آپ نے خود بھی قرآن پاک ترجمے سے نہیں پڑھا ہوگا، آپ مفتی ہی نہیں ہوں گے جو آپ اس قسم کا فتویٰ دے رہے ہیں. قرآن پاک کی سورہ القمر 4 مقامات پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، 4 مقامات پہ اللہ رب العزت نے اس چیز کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھایا کہ ہم نے اس کتاب کو نصیحت کے لیے نازل کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو اسے پڑھے اور اس کو پڑھ کر نصیحت حاصل کرے. تو مفتی صاحب اب اگر آپ کو اپنے فتوے کو صحیح ثابت کرنا ہے تو آپ کو قرآن پاک کی آیات کو جھٹلانا پڑے گا، اور اگر آپ قرآن پاک کی آیات جھٹلاتے ہیں تو اس کے لیے بھی میرے پاس ایک بہت ہی خوبصورت جواب ہے. وہ جواب ہے سورہ الانعام آیت نمبر 21، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ بے انصاف شخص کون ہے جو اللہ پر بہتان بانے اور اس کی آیات کو جھٹلائے. بے شک ایسے شخص کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی. تو مفتی صاحب آپ نے جس بحاف پر بھی یہ فتویٰ دیا یا جتنے بھی علماء، جتنے بھی مولوی ممبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر اس قسم کے جاہلانہ فتوے دیتے ہیں کہ قرآن پاک کو اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، تو ان سب کے لیے سورہ الانعام کی آیت نمبر 21 ہے کہ اس سے زیادہ بے انصاف شخص کون ہے جو اللہ کے ساتھ بہتان باندھے اور اس کی آیات کو جھٹلائے. آیات کو جھٹلانا سورہ القمر آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس کتاب کو نصیحت کے لیے نازل کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی اس کتاب کو پڑھنے والا. تو پھر آپ سب قرآن پاک کی اس آیت کو جھٹلا رہے ہیں، تو پھر آپ پر سورہ الانعام کی آیت نمبر 21 فٹ ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلائے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. اور آپ اس قسم کے فتوے دے کر ظاہر کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ بہت بڑے عالم دین ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، قرآن پاک کھولیں، ایک صفحہ مجھے قرآن پڑھ کے سنا دو بس. بات کی بات ہے بعد میں، بات پہ اختلافات تو بہت سارے ہیں لیکن وہ تمام تر چیزیں بعد میں. لیکن اگر آپ اتنے ہی بڑے مفتی، اتنے ہی بڑے عالم ہیں تو آپ قرآن پاک کھولیں اور آپ قرآن پاک کا ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ مجھے پڑھ کر سنا دیں اور اس کی تفسیر مجھے بتا دیں. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ جو یہ جھوٹی شخصیتوں کو اللہ کے سوا اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے بارے میں جو اوتھینٹک احادیث ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں، یہ جو ہمارے پاس کہانیاں ہیں اتنی ساری بہت ساری، یہ بالکل قرآن پاک سے ثابت ہیں، تو آپ وہ میرے سامنے پیش کر دو، میں آپ کی بات کو مان لوں گا. خدا را ہاتھ جوڑ کر آپ سے التجا ہے کہ منبر خدا
منبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر اس قسم کے جاہلانہ فتوے نہ دیں۔ آپ مفتی ہیں، آپ عالم ہیں، آپ مسجد کے امام ہیں، آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن کی طرف لے کر آئیں، اپنے فرقے اپنے بابے کی طرف نہ لے کے جائیں۔ یہی آپ کا دین ہے، یہی آپ کا مذہب ہے۔ آپ مسجد کے امام ہیں، آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ ان ہزاروں لوگوں کو یہ بات کہیں گے کہ اگر آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ سب لوگ گمراہ ہو جائیں گے، تو آپ کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ اور اگر ان ہزار میں سے کوئی ایک آدھا شخص ایسا ہوا جسے قرآن پاک کی آیات کا علم ہوا اور اس نے آپ کے بارے میں بدگمانی اپنے ذہن میں رکھی، تو اس کا آپ کو معلوم ہوگا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ تو خدا را آپ اس قسم کے فتوے اپنے ممبر سے نہ دیں۔ یہ ممبر ہے ممبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ممبر ہے سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا، یہ ممبر ہے ان تمام تر اماموں کا جن اماموں کی پریڈکشن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو خدا را آپ اس ممبر رسول سے بیٹھ کر اس قسم کے جاہلانہ فتوے نہ دیں۔ ریفرنسز آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور اسکرین پر بھی آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔